کئیوں کے ایسے ہوتے ہیں مرحومین ہیں اور ان کو پتہ ہے انہوں نے رمضان کے روزے چھوڑے ہوئے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ حکم یہی ہے، ایک روزہ ایک صدقہ فطر کے مقدار کے یعنی جو اس کا اماؤنٹ بنتا ہے، تو یہ آپ اس طرح روزے۔ کئیوں کے ایسے مرحومین ہوں گے فوت شدہ کہ جو کئی رمضان جنہوں نے روزے چھوڑے تھے، ترک کیے تھے، روزے بھی نہیں رکھے، انتقال بھی ہوا ہے، تو اب ان کی طرف سے آپ کو چاہیے، ورثاء کو چاہیے، ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ یہ ان کی طرف سے فدیہ نکالیں۔ یہ ایک ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح جیسے روزوں کا فدیہ ہوتا ہے، نماز کا بھی اسی طرح فدیہ وہ ہوتا ہے جو نمازیں رہ گئیں اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن نماز اور روزے کا فدیہ وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہر نماز ایک صدقہ فطر، اور یہ کسی عالم مفتی صاحب سے باقاعدہ بیٹھ کر مسئلہ سمجھ لیں تو اس میں مزید بھی آسانی والی وہ صورت بھی ہوگی۔ تو یہ فدیہ کہ میں نے کہا کہ اس انداز سے آپ اپنے جو گھر میں بالکل بوڑھے ہیں یا کچھ ایسے ہیں تو ان کا فدیہ بھی آپ یوں ادا کریں۔ ایک صدقہ فطر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ جو آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ایک صدقہ فطر ایک روزہ، یعنی 240-50 روپے، 2 کلو آٹے کی آپ یہ ہر دفعہ یہ حساب کتاب اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ جب بھی صدقہ فطر کا معاملہ آتا ہے تو لوگ بولتے ہیں اس سال کتنا نکلا ہے، ٹھیک ہے ایک اعلان کیا جاتا ہے پورے پاکستان کے لیے، مگر کچھ پھر آتے ہیں نہیں جی ہم تو اس سے سستی چیزیں لے لیتے ہیں۔ تو بھئی آپ جو آٹا کھاتے ہیں، جو آپ آٹا خریدتے ہیں، اس کے 2 کلو کی قیمت صدقہ فطر، کھجور سے دینا چاہیں 4 کلو کے حساب سے دیں تو وہ آپ کا صدقہ فطر وہ ہو گیا۔ تو یوں اگر آپ ایک صدقہ فطر ایک روزے کا، اب 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا نکال دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس دن روزہ جا رہا ہے اسی دن نکالیں، مثلا آج جو ہے وہ چھٹا روزہ ہے تو ہم کہیں کہ آج چھٹے روزے کی ہم نکالیں، نہیں، جس کو پتہ ہے جو اس حالت میں کہ اس کے روزے ہوں گے ہی نہیں نہ بعد میں اور ہے بھی عمر یہی، تو پھر وہ پورا ایک ساتھ نکال سکتا ہے۔ پہلے روزے سے ہی نکال دیں اپنا فدیہ، یا 10 روزے کا نکال دیا، پھر 10 روزے کا، پھر 10 روزے کا، تو یوں وہ اپنے روزوں کے فدیے ادا کر سکتے ہیں۔